اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ایک اضطراب موجود ہے، انسان کے دل میں ایک پریشانی موجود ہے۔ اس اضطراب کو اور اس پریشانی کو کیسے برطرف کیا جائے؟ مولانا کوئی عمل بتائیے، کوئی ایسا مجرب عمل کہ جس پر انسان عمل کرے اور عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کے دل سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، انسان قلبی طور پر خوشحال ہو جائے، غمگین نہ رہے۔ تو یہاں عزیزان محترم ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، تو اللہ سوال کرتا ہے کہ اے موسیٰ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کیوں کیا؟ تو فرمایا نہیں پروردگار، مجھے معلوم نہیں ہے، آپ ہی فرمائیے کہ آپ نے میرا انتخاب کیوں کیا۔ کہا اے موسیٰ، میں نے زمین میں جستجو کیا تو تم سے زیادہ متواضع انسان کسی اور کو نہ پایا، لہٰذا تمہیں اپنے لیے انتخاب کیا تاکہ تم سے گفتگو کروں، تم سے کلام کروں۔ حضرت موسیٰ اس خوبی کو دیکھتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس سجدہ شکر کو جب بجا لاتے ہیں تو خداوند متعال حضرت موسیٰ سے کہتا ہے اے موسیٰ، جس زمین پر تو نے سجدہ کیا ہے، اس زمین پر، اس مٹی پر اپنا ہاتھ رکھ، اور پھر اس خاک کو اور اس ہاتھ کو جو تو نے اس خاک پر رکھا تھا، اسے اپنے چہرے پر مل لے، اپنے سر پر مل لے، اپنے بدن پر مل لے، اور اپنے جسمانی اعضاء سے اس کو مس کر۔ یہ خاک ہر درد کی دوا ہے، ہر بلا کے مقابلے میں ڈھال کا کردار ادا کرتی ہے۔ لہذا عزیزان محترم، اس خاک کی جس پر انسان سجدہ کرتا ہے، اس واقعے سے ہمیں عظمت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا ایک پریشان حال انسان، مضطرب انسان کہ جو قلبی طور پر پریشانی اور اضطراب میں مبتلا تھا، حضرت شیخ حسن علی اصفہانی کو خط لکھتا ہے کہ یا شیخ، میں قلبی طور پر مضطرب رہتا ہوں، میرا دل درد کرتا ہے، کوئی ایسا مجرب عمل مجھے بتائیے کہ جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں میرے قلب سے بیتابی کا خاتمہ ہو جائے، اضطراب کا خاتمہ ہو جائے، پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، درد کا خاتمہ ہو جائے۔ تو شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی وظیفہ دیتے ہیں کہ اے جوان، نماز کو اول وقت میں ادا کیا کرو، اور جب تم نماز ادا کر لو تو اپنی سجدگاہ پر اپنا ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھو، اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے دل پر رکھو۔ خداوند متعال اس ہاتھ کے صدقے میں تمہارے دل کو آرام اور قرار دے گا، سکون دے گا۔ درواقع وہی روایت جو اور وہی واقعہ جو حضرت موسیٰ سے متعلق آپ کی خدمت میں بیان کیا، وہاں پر بھی خداوند متعال نے یہی فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، اس خاک پر اپنا ہاتھ رکھو، اور پھر اسے اپنے جو جسمانی اعضاء ہیں ان پر رکھو، یہ ہر درد کی جو ہے وہ دوا ہے، اور ہر جو پریشانی ہے اس سے تمہیں اضطراب سے جو ہے وہ باہر نکالے گا۔ تو یہاں شیخ نخودکی بھی یہی وظیفہ دے رہے ہیں کہ خاک پر ہاتھ رکھو سجدگاہ پر، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ درود شریف کی قرأت کرو۔ یہ حضرت موسیٰ کے واقعے میں نہیں تھا، وہاں صرف سجدہ شکر تھا، لیکن یہاں سجدہ شکر کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، 3 مرتبہ درود شریف ہے، اور اس کے بعد اپنے اس ہاتھ کو اپنے دل پر رکھنا ہے، تو خداوند متعال درد دل سے انسان کو نجات عطا کرے گا۔ لیکن ہم اکثر مشاہدہ کرتے ہیں کہ شہید عظیم الشان رہبر معظم انقلاب اسلامی جب وہ نماز پڑھتے تھے، آپ بھی ان کی نماز کی اگر ویڈیو کو مشاہدہ کریں تو وہ نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو اپنی
سجدے گاہ پر رکھتے اور پھر اسے اپنے چہرے پر ملتے، اپنے بازو پر، اپنے سینے پر اور باقی اپنے جو اعضاء ہیں ان پر اس کو وہ اپنے ہاتھ کو مس کرتے تھے۔ یہ در واقع اسی برکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس واقعے میں اور شیخ نخدکی کے وظیفے میں موجود ہے، اس کے پیش نظر اور خود رہبر عظیم الشان کو مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ بس عزیزان محترم، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب بھی نماز ادا کرتا ہے اور نماز کے بعد سجدہ شکر انجام دیتا ہے تو اس کے بعد انسان کو اپنی جو ہاتھ ہے اس کو اپنی سجدے گاہ پر رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص کی اور 3 دفعہ درود شریف کی قرأت بھی کر لے تو نور علی نور ہے، اور اس کے بعد انسان جہاں کہیں اس کے بدن میں درد ہے، دل میں، ہاتھوں میں، سر میں، آنکھوں میں، جہاں کہیں انسان وہاں مس کرے تو خداوند متعال اس کو شفائے کامل عاجل کلیہ عطا فرمائے گا۔ خداوند متعال انشاءاللہ ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔